اللہم صلی علی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک عالم کی خوبصورت زندگی، جو کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ اس دنیا میں گزرے ہیں جو کہ اللہ پاک نے ان کو بے پناہ علم عطا کیا تھا، اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق بھی عطا کیا تھا۔ ان کے عشق کے کافی سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے ان کی زندگی کے۔ آئے کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ انگریزوں نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے تاکہ ان کو پکڑا جا سکے۔ تو وہ 3 دن تک اپنے گھر میں رہے، اور 3 دن کے بعد اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں باہر آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تشریف لے کر رہے۔ میں نے سوچا اگر میں 3 دن سے زیادہ گھر میں رہا تو یہ نہ ہو کہ خلاف سنت ہو جائے اور حضور کی سنت کے خلاف ہو جائے، کیونکہ حضور تو صرف 3 دن ہی غار میں رہے تھے۔ اگر میں زیادہ رہ لیتا گھر میں تو شاید خلاف سنت ہو جاتا۔ یہ ہوتی ہے محبت حضور سے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے واقعات مل جاتے ہیں، اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا نکاح کر دو۔ جب کوئی بیوہ ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو۔ تو گویا جب ان کی ایک بہن 90 برس کی یعنی کہ 90 سال کی تھی، تو اس نے جب وہ بیوہ ہوئی تو آپ کو پتہ چلا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اپنی بہن کے پاس، وہاں پہ رہے، پھر واپس آ گئے۔ اسی طرح چند عرصہ گزرنے کے بعد، چند دن گزرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی بہن کہتی ہے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ فرمائیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ کی عمر نہیں ہے اب ازدواجی زندگی گزارنے کی، نکاح کرنے کی، لیکن حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیواؤں کا نکاح کر دیا کرو، تو میری یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی اگر آپ مان جاتی ہیں اور نکاح کر لیتی ہیں۔ تو اس کی بہن جو کہ 90 برس کی تھی رونے لگ گئی اور کہنے لگی آپ کہتے ہیں تو حضور کی سنت ہے تو میں مان لیتی ہوں۔ تو گویا اس نے دوبارہ نکاح کر دیا۔ آپ نے ان کا دوسرا نکاح یعنی کہ بیوہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس میں انہوں نے اپنی سنت ادا کی، اور حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کرایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آتا ہے جو کہ ان کو سبز رنگ کا ایک جوتا پیش کرتا ہے، تو آپ نے ان سے قبول تو کر لیا لیکن ان کو پہنتے نہیں تھے اور گھر میں جا کر رکھ دیا۔ ان دنوں میں وہ سبز رنگ کا جوتا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور مشہور ہو چکا تھا، ہر کوئی اس کو پہنے رکھا، یعنی کہ ان کو پہننے کا ایک فیشن آ گیا تھا وہاں پر علاقے میں، تو لوگ اس جوتے کو پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو فلاں شخص نے ایک جوتا پیش کیا تھا تو آپ کیوں نہیں پہنتے، حالانکہ پورے علاقے والے اس کو پہنتے ہیں اور اس کا ایک قسم کا ٹرینڈ چل چکا ہے، فیشن آ چکا ہے، تو آپ کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ جوتا کیسے پہن سکتا ہوں جس کا رنگ سبز کلر کا ہے، کیونکہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا بھی کلر جو ہے وہ سبز ہے، تو میں کیسے ان کو اپنے پاؤں میں پہن سکتا ہوں جو کہ جس کی نسبت حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مل جاتا ہے جب آپ مدینہ پاک میں عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مکہ میں بھی جاتے ہیں اور مدینہ میں بھی جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جوتا نہیں پہنتے، گلیوں میں ننگے پاؤں ہی چلتے ہیں،
تو किसी ने पूछा कि आप जूता क्यों नहीं पहनते, तो आपने फरमाया कि यहाँ इस गलियों में मेरे आका हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे, तो मैं उनके कदमों पे कैसे अपने जूते रख सकता हूँ, उन पे जिन कदमों पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक आए होंगे, जहाँ पे आपके मोज़े आए होंगे, जहाँ पे आपका जूता मुबारक आया होगा, तो उसके ऊपर मैं कैसे अपना पाँव जूती के साथ रख सकता हूँ। मेरे ज़मीर ये नहीं गवारा करता कि मैं यहाँ पे जूता पहन के चल सकूँ। ये होती है मोहब्बत। अल्लाह पाक हम सबको भी हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक अशार लिखा है किसी ने कि वो बदनसीब है जो करार तक ना पहुँचा, वो बदनसीब है जो कि करार तक ना पहुँचा, दर यार तक तो पहुँचा, दिल यार तक नहीं पहुँचा। ये है, उसने भी बड़ा कमाल शेर लिखा है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला